جب سورت نصر نازل ہوئی تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے وصال کا اعلان ہو چکا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، آنے والا پل آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، چنانچہ انصار و مہاجرین مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے لیے کیسا نبی ہوں؟ عرض کی گئی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اچھے نبی ہیں، باپ کی طرح مہربان، بھائی کی طرح شفیق، آپ نے پیغامات خدا بندی کا حق ادا کیا اور اس کی وحی ہم تک پہنچا دی۔ آپ نے ہمیں حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دی۔ اللہ آپ کو اس سے بھی افضل جزا عطا فرمائے جو کسی امت کی طرف سے اللہ نے اس امت کے نبی کو دی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ کی قسم و تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہو گیا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ عکاشہ ایک ضعیف العمر صحابی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جا پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا، اس میں اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی۔ میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تھا کہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں، مگر آپ نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ پھر فرمایا، اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھڑی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، مجھے وہ پتلی چھڑی دے دیجیے۔ شہزادی کنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ عرض کی، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچا دیا ہے، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن و حسین کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہ ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت بلال مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے لے کر عکاشہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، لو، ہم تمہارے سامنے ہیں، جو بدلہ لینا ہے ہم سے لے لو، پیارے آقا سے بدلہ نہ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ پاک تم دونوں کے مقام و مرتبے کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو، مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لینا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ کریم ہے، تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار، فاطمہ زہرا کے گلستان کے پھول حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا، آقاشا، کیا آپ نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا آپ ہم سے بدلہ لے لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ پاک تمہارے مقام کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا ہے، کاشا، اگر تم چھڑی مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے چیخے نکل کے کہنے لگے، عکاشہ کو دیکھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹ پر چھڑی مارے گا۔ جب حضرت عکاشہ نے مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور پیٹ مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے؟ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے، عکاشہ کو دیکھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹ پر چھڑی مارے گا۔ جب حضرت عکاشہ نے مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا تو فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور پیٹ مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو تو بدلہ لے لو، چاہو تو مجھے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ کریم روز قیامت مجھے معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چوم کر یہ کہتے جاتے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بلند درجات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ گئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق پورے کرنے اور جن کی حق تلفیاں کی ہیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آخرت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔